مدد کی ہے۔ یقیناً دی خان کے ذمہ دار جو گندم ہے اور فصلیں ہیں، یہاں پہ دی خان کو فوڈ باسکٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پوری کے پی کے لیے اور مختلف علاقوں کے لیے یہاں پہ گندم اور چاول اور دوسری فصلات یہاں سے جاتی ہے۔ تو جو سیلاب میں نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اس میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو لوگوں کے گھروں میں گندم پڑا تھا وہ بیج بھی خراب ہوئی ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی اور ہمارے جو یہ آغوش فاؤنڈیشن والے ہیں ان کی طرف سے بھی جو امداد دی جا رہی ہے، ساتھ میں فرٹیلائزر ہے جو کھاد دی جا رہی ہے، وہ بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی مدد ہے۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بہت بڑا پیکج ہے جو کہ 50,000 بیگ گندم کا تخم ہے، وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داروں کی لسٹ بنائی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو اردہ ہے USAID کی طرف سے ایک اور پیکج ہے جو ہر ذمہ دار کو 1 بوری گندم اور 2 بوری SSP سنگل سپر فاسفیٹ وہ دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور مختلف دوسرے اداروں کی طرف سے بھی اور مخیر حضرات نے بھی کافی مدد کی ہے سیلاب زدگان کی۔ تو امید ہے کہ اس کی مدد سے اور گورنمنٹ کے تعاون سے یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کی مدد نہ ہوئی تو پھر قحط کا سا سما ہوگا اور لوگوں کو گندم نہیں ملے گی، تو انشاءاللہ اس صورتحال کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ شکایات آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا ریلیف کا کام ہے، جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے، زمینداروں کو دے رہے تخم، تو اس میں جو ہے نا 50,000 ایکڑ پہ ہم صرف یہاں دی خان میں تخم دے رہے ہیں۔ باقی اور بھی ایک ہمارے ساتھ USAID اردہ ایجنسی ہے، وہ بھی 13,100 زمینداروں کو جو ہے نا تخم اور ساتھ میں 2 SSP کھاد دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ اربوں میں ہے جو ہمارے دی خان کا جو نقصان ہوا ہے۔ کیونکہ ایک فصل میں بات کروں جو ہماری ہے کھجور کی، تو کھجور کی یہاں پہ تقریباً 2 ارب 50 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گنے کی بہت زیادہ نقصان ہوئے، سبزیوں کی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے اس کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم زمینداروں کا جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ امداد کے کم از کم وہ تو ہم نہیں خرید سکتے، فرٹیلائزر نہیں خریدتے، کچھ نہ کچھ ہم امداد کرتے۔ اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جب وہ اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا، اپنی معاشی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی مالیت، کوئی انویسٹمنٹ کے لیے رقم؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فروخت کر کے کل ایک کلہاڑی لو اور ایک رسی لو اور آدھی رقم اپنے اہل خانہ کے حوالے کرو۔ اور پھر وہ شخص آیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری پیدا کرنے کے لیے روزگار پر ابھارا، اور پھر وہ ایک وقت آیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی محنت کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، گھر کو چلاتا ہوں، انویسٹ بھی کرتا ہوں، محفوظ بھی کر رہا ہوں، آج الحمدللہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ان سیلاب زدہ لوگوں کو لوگوں کے در پر ہاتھ پھیلانا نہیں دے گی انشاءاللہ، اور آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی۔ اور یہ وہ پہلا نہیں، ہم تو پہلے ہی دن سے الحمدللہ غالباً 18 اگست سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور آپ لوگوں کے شانہ بشانہ رہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کم از کم وہ زمیندار، وہ کسان جو سیلاب زدہ ہے، جس کے پاس کاشت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی ذریعہ ادویات بھی نہیں ہے، الخدمت فاؤنڈیشن نے اس پر سوچا
ہمارے اکابرین نے سوچا اور آج اس کو الحمدللہ عملی مظاہرہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ میں محترم عاطف نواز بھائی کا بھی بڑا مشکور ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں آغوش USA کا بھی مشکور ہوں، اس کے علاوہ جو بھی ڈونرز ہیں ان سب کا مشکور ہوں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں ذمہ دار اور زمیندار بھی، ذمہ دار بھی ہیں اور زمیندار بھی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ CRBC اگر نہ چل سکی، یہ نہر چالو نہ ہو سکی، تو ان کی کاشت کرنے کے باوجود بھی اگر فصل تیار نہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار PTI اور PDM ہے۔ اگر صوبائی حکومت PTI کی، مرکزی حکومت PDM کی، ڈیرہ اسماعیل خان کے PTI کے ذمہ دار اور PDM کے ذمہ دار DI خان کی شخصیات ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ وہ PTI کا ہو، وہ PDM کا ہو، وہ PDI کا کارکن ہو، وہ PDI کا سربراہ ہو، باعث شرم ہے کہ آج DI خان کی نہر چالو نہیں ہوئی۔ یہ گلہ میں کس سے کروں؟ اگر جماعت اسلامی کے پاس یہ اختیار ہوتا اور ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ یہ مہینوں میں نہیں انشاءاللہ یہ دنوں میں تیار ہوتی، یہ ایک سوال ہے میرا ان حکمرانوں سے، اور آپ لوگوں سے میں گلہ نہیں کرتا، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ رہیں گے۔ لیکن اللہ نے اگر آپ کو وقت دیا، حالات آئے اور آپ نے اس ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنے اختیارات اپنے نمائندوں کے حوالے کیے، تو اس وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اور آخر میں پھر میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جو محترم عاطف نواز صاحب نے بڑی اچھی مثال دی قرآن کی روشنی میں کہ آپ کے اوپر عشر فرض ہے، اگر عشر کو آپ لوگوں نے نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ مصائب اور مشکلات ہم نہ دیکھتے۔ آج میں اور آپ ان آزمائشوں میں کیوں ہیں، اس مصیبتوں میں کیوں ہیں کہ میں اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑا، ان کے قوانین کو چھوڑا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام معیشت بھی ہو، اسلامی نظام حکومت بھی ہو اور سود سے پاک ہو، اور آپ لوگ اس فرض کی ادائیگی کے نتیجے میں، اس عشر کے نتیجے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی سے نیت کر لیں، انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ ہم اپنی فصلوں میں اپنی کاشت کے ذریعے سے اللہ کا حق نکالیں گے، وعدہ کریں نکالیں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی، امن آئے گا، اخوت آئے گی، انشاءاللہ پھر وقت بھی آئے گا یہاں اسلامی نظام حکومت ہوگا۔ وآخر دعوانا ڈاکٹر مراد علی صاحب، ڈائریکٹر محکمہ زراعت پشاور کے وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب ڈاکٹر مراد علی صاحب۔ بھائیو السلام علیکم۔ میں صوبائی سطح پہ جو سیلاب زدگان کے لیے جو زراعت کے حوالے سے جو پیکج تقسیم ہو رہے ہیں، جو اور کام ہو رہے ہیں، میں اس کا صوبائی لیول پہ ذمہ دار ہوں۔ اس کے لیے اور اس کی بحالی کے کام میں جو میں نے سنا الخدمت فاؤنڈیشن کہ اس نے بحالی کے کام میں بھی آپ کی بہت زیادہ مدد کی ہے اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں، تو ہم ایک بار پھر اس کا مشکور ہوں۔ اور زراعت کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، پروڈکشن کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، فیلڈ کے جو ہے نا پریپریشن کے حوالے سے، تو جو ہمارے ضلعی زراعت آفیسر ہے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب بیٹے ہیں، ہمارے بہت سے اہلکار ہیں، فیلڈ اسسٹنٹ ہیں، اس کے فون پہ آپ فون کر سکتے ہیں۔ ہماری صوبائی سطح پر ایک ٹیلی فارمنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے، اس کا ایک نمبر ہے، وہ آپ ہمارے ضلع دفتر سے لے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی قسم کی پریشانی ہو زراعت کے حوالے سے تو آپ اس پہ فون کریں، ہمارے جو ایکسپرٹ ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیں گے۔ اگر وہیں سے کچھ ایشو آ رہے ہیں تو زراعت آفیسر کو وہ ڈائریکٹ کریں گے، وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو میں پھر دوبارہ مشکور ہوں جو الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے یہاں کے اہلکار ہیں جنہوں نے آپ کشکار بھائیوں کی مدد کی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔
اور میرا اس سے یہ گزارش ہوگا کہ اگر آپ کاشتکار بھائیوں کی جو بھی مدد کرنا چاہے تو آپ ہمارے ضلعی جو زراعت آفیسر ہے آپ اس کے ساتھ کوارڈینیشن کریں، اس سے ملے، اس سے اس پہ میٹنگ کرے، تو اس میں اور بھی جو ہے نا بہتری آئے گی اور بہتری کی سمت پر انشاءاللہ جائیں گے. بڑی مہربانی، شکریہ. وہاں پہ جاتا ہوں اور اس ایکٹیویٹی کے میں مانیٹرنگ بھی کرتا ہوں. یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں ڈی خان میں آیا ہوں اور یہاں پہ اپنے مانیٹرنگ کے سلسلے میں. تو یہ مجھے میرے جو محترم ڈائریکٹر صلاح الدین صاحب نے اس نے کہا کہ یہاں پہ خدمت فاؤنڈیشن نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، وہ زراعت کے حوالے سے کچھ پیکج دے رہے ہیں. تو یہ زمیندار بھائی جو یہاں پہ یہ پیکج جو وصول کر رہے ہیں اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو فل پیکج مل رہا ہے. 200 جہاں پہ زمیندار بھائی آئے ہوئے. تو ہم جو صوبائی سطح پہ جو زمینداروں کی ہم اس کی امداد کر رہے ہیں اس میں ہم اس کو تحفہ دے رہے ہیں. اگر کسی زمیندار کا 4 ایکڑ تک، 5 ایکڑ تک، 6 ایکڑ تک، 7 ایکڑ تک، 10 ایکڑ تک زمین جو تباہ ہو گئی ہے فصل، تو اس پہ ہم اس کو دے رہے ہیں. ہم تو حکومت کی طرف سے جو امداد دے رہے ہیں وہ زیادہ ہوگا، لیکن جو الخدمت فاؤنڈیشن تھوڑا ہمارے ساتھ جو یہاں پہ آپ کی امداد کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ آغوش کے جو ڈونر اس کے ساتھ بیٹھے ہیں میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ درد محسوس کیا اور یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی مدد کی کہ آپ کی جو ہے نا زراعت کے حوالے سے امداد کی جائے. یہ سیلاب دوسری دفعہ یہاں پہ 2010 میں بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہوا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سیلاب اور دوسری تباہ کاریوں سے اللہ ہمیں محفوظ کرے. لیکن یہاں پہ ہمارے ایک محترم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہے اس میں کچھ کمیاں ہے کہ آج ہم جو ہے نا فوڈ آئٹم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج جو ہم اس کو کہتے ہیں، جو اب ہوا میں تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے زراعت پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. بیماریاں بہت بھی اس سے زیادہ ہو گئی ہے. اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے تو اس پہ ہمارے زراعت پہ جو اثر پڑتا ہے، ہو سکے اگر یہ زمیندار ہو اس کو پتہ ہوگا پچھلے سال جو گندم کا فصل تھا مارچ کے اینڈ میں وہاں جو ٹیمپریچر ہے وہ 4 دنوں کے لیے بڑھ گیا تھا، تو اس سے ہمارے جو پیداوار ہے اس پر بہت زیادہ اثر پڑا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفات ہوتی ہے مختلف شکل میں اس کی وجہ سے، ورنہ 3 4 5 سال پہلے ہم نے گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کیا تھا، امپورٹ نہیں ایکسپورٹ کیا تھا. اگر ہم گندم میں ہمارے پاس کمی آئی ہے تو ہم سبزیاں پھل باہر بیچتے ایکسپورٹ کرتے اور اس سے ہمیں بہت سے زیادہ جو ہے نا منافع آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو سائنسدان ہیں، ہم سارے زمیندار بھائیوں کے لیے نئے جو قسمیں ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ایک قسم کو زمیندار تک پہنچاتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں گندم کی، اس پر 6 7 8 10 سال لگتے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں سیمنٹ دے دیں یا ہمیں سریا دے دیں یا ہمیں جو ہے نا سریا اور ریت دے دیں اور ہم اس سے یہ بلڈنگ بنا لیں. وہ تو آپ 1 مہینے بھی بنا سکتے. لیکن ایک قسم کی ویرائٹی کو اگر آپ گندم کی بات کریں، آپ سبزیوں کی بات کریں، پھلوں کی بات کریں، اس پر سالوں لگتے ہیں. لیکن وہ ویرائٹی جو ہے نا وہ سالوں میں پھر جو ہے نا زمیندار کو فائدہ دیتی ہے. تو میں بڑا مشکور ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سے اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. یہ ہم رستہ چھوڑ دیں گے. دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کے پوری طرح پروگرام کو دیکھا اور اس میں تمام ٹیکنیکل چیزیں جو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اور صاحبان انٹرنیشنل یا صاحبان زرعی مرکز کی طرف سے ذمہ بھائیوں کو 2 ایکڑ کا پورا زرعی پیکیج جو ان کو دیا گیا ہے، جس کی اگر آپ مالیت پہ جائیں تو یہ کم از کم 50,000 روپے کا ہے. اگر عام فارمر اس کو استعمال نہیں کرتا، وہ اپنی چیزیں وہ تمام اس پیکیج میں مکمل زراعت پیکیج ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ذمہ دار یہ بیج کو دوائی لگانے، بیج سے لے کے دوائی لگانے سے اس کی پکائی تک گندم کی پوری طرح اگر یہ پیکیج صاحبان الخدمت فاؤنڈیشن کا استعمال کرے گا تو اس کی 30 ایکڑ پیداوار 20 سے 30% بڑھے گی.
तो इससे अगर हम देखते हैं तो आज जो 200 पैकेज इस्तेमाल हुआ है तो 20 मन बढ़ते हैं तो यहाँ 40,000 मन की इजाफा होता है। अगर 4,000 रेट है तो ये करोड़ों रुपए की इनकम का ज़रिया बनेगा जो इन ज़मींदार भाइयों की और इस मुल्क की तरक्की में पूरा मुआवन शामिल है। तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मेरी 300 एकड़ ज़ाती गंदम है, इसमें कुछ चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं, जैसे पोश है ये 10,000 का बैग है 2 एकड़ का, तो वहाँ मैं भी डालने के लिए सोचता हूँ कि मैं डालूं या ना डालूं। तो मैंने बात की है कि 20 से 30% पैदावार की, तो इसकी नंबर 1 रीज़न क्वालिटी है। जो चार्जर है ये बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है जो 100% पैदावार उसमें पौधे को मिलती है। आम फास्फोरस 15 से 20% मिलती है। इसी तरह जो पोश है ये 50% पोटाश है, मार्केट में 14 से 18, 20, 30% होती है। जोडो अल्ट्रा पाकिस्तान में वो दवाई है जो अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ प्रोवाइड कर रही है। आम ज़िम्मेदार इसको इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि ये मुकम्मल कंट्रोल है चौड़े और नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों का। तो क्वालिटी पे तो बात हो नहीं सकती जब अल खिदमत फाउंडेशन का नाम आता है, तो ये क्वालिटी ही उस अल खिदमत फाउंडेशन। इंसान को इसलिए नहीं भेजा कि वह अपने मकसद के काम करे, उसने अपनी मखलूक खुदा की खिदमत के लिए भेजा है। तो यकीनन जो ये खिदमत करता है उसकी दुनिया तो बनती है, जो आखिरत बनती है इससे बड़ा अजर कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल डेली GTN न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। G10 जनाब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जनाब। थैंक यू।